ہے ختیجہ کی بیٹی، دو ہستیوں نے اسلام کے احسان کیے، ایک جناب ختیجہ نے، ایک جناب ابو طالب نے۔ اللہ نے دونوں کا بدلہ دیا، ابو طالب کو علی عطا کیے، ختیجہ کو زہرا عطا کی، دونوں کا نکاح پڑھا کر سلسلہ امامت جاری کر کے اللہ نے اتمام حجت کیا۔ سب کچھ آل محمد نے مسلمانوں کو دیا، مگر مسلمانوں تم نے آل محمد کو کیا دیا؟ 4 گھنٹے محمد کی بیٹی نے کھڑے ہو کر حق مانگا۔ پاک بی بی آپ کو سلام رکھے، تھوڑی آواز شاہ جی کھولیے گا، آپ کہیں کو اچھا ہے لیکن میں تھکا ہوں۔ 4 گھنٹے مصطفیٰ کی بیٹی نے کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ آج ہے 25 رجب، آخری ذاکر کا حق ہے کہ وہ مولا موسیٰ کاظم پڑھے۔ صرف ایک جملہ پڑھ کر میں بصائر میں آ رہا ہوں۔ مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ کوئی غریب سے غریب، کوئی غریب سے غریب، بسم اللہ آئے ساجد بھائی، قیدی دیکھا ہے جس کے دنیا میں جانے کے بعد کسی حکومت نے زنجیر نہ کھولے ہوں؟ یہ رات میں نے جملہ جہلم میں کہا، میں پڑھ کے چلا گیا، دنیا روتی رہی۔ اور میرے جوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ کہ جنت میں روز حشر ہر کوئی اٹھے گا کفن کے ساتھ۔ ایک باپ، ایک بیٹی اور ایک پوتا ہے۔ باپ کا کفن نہیں ہوگا، بیٹی کا کفن نہیں ہوگا، اور پوتا زنجیروں سمیت اٹھے گا۔ کسی نے ابھی مجھ تک سوال نہیں کیا کہ وہ 3 ہستیاں کون ہیں؟ حسین بے کفن اٹھے گا، سکینہ بے کفن اٹھے گی، موسیٰ کاظم انہی رسیوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میری آقا زادی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے علاوہ اگر ناراض نہ ہو تو میں مسائب کے لیے آپ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ مسائب مومنین میں آ کر پڑھتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سن لیں میں کیوں آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بندہ وہاں کھڑا رہے وہ خطیب رہتا ہے، جب آپ میں آ جائے پھر وہ مقام دیتا ہے۔ اب نہ میں کلیجہ پیارا کروں گا نہ آپ کلیجہ پیارا کرنا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم کیسے نہ روئیں؟ 4 گھنٹے ماں کھڑی رہی، شاباش شاباش، کوئی بات نہیں، رونا نہیں آتا، صرف چہرہ بنا لینا۔ 72 گھنٹے شام کے بازار میں 18 بھائیوں کی لاوارث بہن، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں تاک، پیروں میں بیڑیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جتنے سیدزادے بیٹھے ہیں مجھے معاف فرمائیں گے، جتنے امتی بیٹھے ہیں میرے ساتھ ماتم کریں گے، میں کنجوسی نہیں کروں گا۔ پہلے مجھے ایک جملہ عالیہ بی بی کے پردے پہ پڑھنے دے۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، میری کوئی سی ڈی اٹھاؤ جس میں یہ جملہ نہ ہو۔ جب بھی گھروں سے باہر ہو نا میری بیٹیوں، کبھی چادروں کے بغیر نہ آنا، اتنی پردہ دار ہو کر آؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں کہ یہ جناب زینب کی کنیزیں ہیں۔ اور علی کے پاکیزہ شیعوں، آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے کربلا سے حسین نے 72 جنازے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آؤ پہلے ایک جملے میں سن لو، عالیہ بی بی پردہ دار کتنی ہے۔ ڈرامہ اور ہوتا ہے، رکت اور ہوتی ہے۔ ہر بندہ رو رہا ہے، خدا لعنت کرے اس کمینے پر جو بی بی زینب کے مصائب پڑھے اور ڈرامہ کرے۔ تمہیں کیا پتا کتنا خرچہ ہوا ہے محمد رسول اللہ کی زخمی بیٹی کا؟ تمہیں کیا پتا کتنا خرچ ہوا ہے 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کا؟ میں نے جملہ کیا پڑھا ہے؟ جی سیدزادہ، جی بسم اللہ۔ جو سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، زحمت فرمائے۔ اجازت ہے سیدزادہ، اجازت ہے
دادی زہرا کا واسطہ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میری بی بی پردہ دار کتنی ہے 21 رمضان کی صبح تھی ہائے ہائے میں تھکا نہیں میں نے بھی پڑھنا ہے 5 منٹ اس لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ سنیں سمجھیں گریہ کریں 21 رمضان کی صبح تھی میرا علی بادشاہ زخمی تھا اذان فجر قریب ہوئی میرے بادشاہ علی کی آواز آئی حسن بیٹا جی بابا میرا بیٹا ذرا باہر چلے جاؤ کیا سن رہے ہو اس انداز سے بھی مصائب سنے کرو حسین جی آقا بیٹا باہر چلے جاؤ عباس عبداللہ جعفر ہاشم طالب یہ علی کے بیٹوں کے نام ہیں انفیہ جی مولا میرے بچوں باہر چلے جاؤ 18 بیٹے باہر گئے علی نے آہستہ سے کہا رقیہ جی بابا بیٹی آپ بھی چلی جاؤ کلثوم جی بابا آپ بھی چلی جاؤ اب کوئی روئے نہ روئے 18 بیٹے 2 بیٹیاں باہر چلی گئی علی کی بیٹی زینب اٹھی علی کی آواز آئی زینب تو کہاں جا رہی ہے کہا بابا جب سردار بھائی چلے گئے میں کیوں نہ جاؤں کہا تیرے لیے تو ان کو بھیجا جزاک اللہ کیا رکت ہے ابھی تو میں نے کچھ نہیں پڑھا کیا رکت ہے اچھا رو پڑے ہو اجازت ہے جی سجدہ ہے اجازت بہادر شرازی صاحب ہے اجازت چونکہ آپ کی دادی ہے نا ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں میرے علی علیہ السلام فرماتے ہیں زینب جی پاک بابا بیٹا ذرا چراغ بجھا دو بی بی نے چراغ بجھایا اچھا بیٹا ابھی اذان ہوگی اس کے بعد تیرا بابا آخری نماز ادا کرے گا تیرا بابا دنیا سے چلا جائے گا اچھا بابا بیٹا میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا کیا رکت ہے خدا کی کیا مصائب ہو رہے ہیں آج تمہیں لگ رہا ہے نا پرانے لوگ جیسے پڑھا کرتے تھے جی بابا بیٹا اگر میں امیر المومنین غریب بن کر کچھ مانگوں یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی کا جگر پھٹ گیا کہا بابا میری زندگی میں غریب نہ کہلا بابا میں 18 بھائی تیری امیری پہ قربان کروں بابا حکم کر مجھے نہیں پتا کس کی چیخ نکلے گی کون سینے پہ ہاتھ مارے گا علی رو کے کہتے ہیں زینب آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا اور جزاک اللہ ماتم کرو علی کی بیٹی رو کے کہتی بابا امام بن کے حکم نہ دینا بابا مجھے شرم ہائے 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 بابا امام بن کے حکم نہ دینا بابا مجھے شرم آتی ہے اب میں مر جاؤں اللہ تجھے سلامت رکھے میں نے کبھی کسی مومن کے لیے بد دعا نہیں مانگی قیامت آنے لگی ہے سن لیا یہاں تک عباس کی بہن حسین کی بہن حسن بادشاہ کی بہن علی جیسے بادشاہ کی بیٹی بجھا ہوا چراغ زہرا کی حویلی علی موجود علی کے سامنے نہیں آئی اب میں اداکاری کروں تو بی بی کی لعنت کوئی برداشت کرے تو اس کا اپنا حوصلہ یہی بی بی ہے 18 بھائی ہیں یہی بی بی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں ٹاک پیروں میں بیڑیاں شام کا بازار 400 پہ غیرت نشے کی حالت میں زینب کی اٹھری کے سامنے ناچنا شروع ہوا ایک ملعونہ نے پتھر مارا پتھر زینب کے ماتھے پہ لگا آواز آئی بابا تیری بیٹی کو چلنا آگے حوصلہ جزاک اللہ آخری جملہ مگر قیامت آ جائے گی مجھے سید معاف کریں گے سید مجھے معاف کریں گے اچھا مجھے سارے مل کے بتاؤ علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے بندے تھے جی ایسے بندے تھے کیسے بندے تھے ایسے بندے تھے بی بی بیٹھی کہاں تھی اونٹنی پر اونٹنی کا قد ہوتا ہے 8 فٹ 10 فٹ کی بلندی پر علی کی بیٹی بیٹھی تھی اب سید مجھے وہاں کرنا
کمینہ تازیانہ لے کر آیا، کہتے سجاد ماں کو کہو پیدل چلے، کہا میری ماں کو چلنا نہیں آتا۔ اس کمینے نے تازیانہ علی کی بیٹی کے گھٹنے پہ مارا، علی کی بیٹی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس فرات کے کنارے گرا تھا، کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، آواز آئی عباس تیری بہن کو حوصلہ حوصلہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جو بندہ کہتا ہے نا میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، ساجد بھائی میری بی بی کی ایک کنیز ہے جس کا نام ہے صفیہ، جس نے میری بی بی سے قرآن پڑھا تھا، یہ پتھر لے کر میں کیسے پڑھوں، چھت پہ کھڑی ہے، ساتھ والی عورت کہتی ہے تو کیوں نہیں مارتی؟ کہتی میں نہیں مار سکتی۔ کہتی وجہ؟ کہا میں نے قرآن بی بی زینب سے پڑھا ہے اور میری بی بی کا حکم ہے کوئی غریب قیدی گزرے اس کا تماشا نہ دیکھنا۔ عورت کہتی تو پتھر مار، اس نے ارادہ کیا، بی بی کی آواز آئی انما یرید اللہ لیذھبا، صفیہ بھاگتی نیچے آئی، جہاں سجاد کھڑا تھا، رو کر کہا قیدی کیا اس بی بی نے قرآن زینب سے پڑھا ہے؟ اور جزاک اللہ، سروں کے ماتم کر جو رونے کے لیے آیا، کیا اس بی بی نے قرآن زینب سے پڑھا ہے؟ سجاد کی آواز آئی صفیہ پتھر پھینک دے یہی زینب ہے۔ صفیہ کہتی ہے سجاد اگر یہ زینب ہے تو پھر بتا عباس کہاں ہے؟ زینب کی آواز آئی صفیہ اور میرے عباس کو